بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، آثار السنن کو مصنف نے کتاب الطہارت سے شروع کیا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے، مقصد باب کیا ہے، طہارت کا لغوی شرعی معنی کیا ہے، اور کتاب الطہارہ کتاب کا ذکر کیا ہے تو کتاب، باب، فصل اور یہ اصطلاحات کیوں استعمال ہوتی ہیں اور کہاں استعمال ہوتی ہیں، آج ہم اس کے حوالے سے پڑھیں گے اور کل انشاءاللہ اگلے سبق میں باقاعدہ احادیث کو شروع کر لیں گے۔ مقصد باب یعنی طہارت ہی سے کیوں مصنف نے اپنی کتاب کا آغاز کیا ہے، تو چونکہ اس کتاب کا موضوع فقہی مسائل کا احادیث سے ثبوت ہے، احادیث سے ثبوت فراہم کرنا ہے، فقہی مسائل کو احادیث سے ثبوت فراہم کرنا ہے، اور عام طور پر جو فقہی ابواب کی ابتدا ہوتی ہے وہ کتاب الطہارت سے ہی ہوتی ہے۔ اسی لیے امام نووی رحمہ اللہ تعالیٰ نے بھی اپنی کتاب کو کتاب الطہارہ ہی سے شروع کیا ہے۔ دیگر فقہی ابواب کی جتنی کتابیں ہیں وہاں فقہا اپنی کتابوں کو کتاب الطہارت سے شروع کرتے ہیں، تو امام نووی رحمہ اللہ نے بھی، چونکہ یہ فقہی مسائل کی کتاب ہے، فقہی مسائل کی احادیث انہوں نے اپنی کتاب میں ذکر کی ہیں، اس وجہ سے انہوں نے بھی اپنی کتاب کا آغاز کتاب الطہارت سے کیا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ طہارت ہی سے کیوں شروع کرتے ہیں فقہا، تو اس کا جواب یہ ہے کہ طہارت سے شروع کرنے کی وجہ یہ ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، انسان کی تخلیق ہی عبادت کے لیے ہوئی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے انسان اور جنات کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، اور عبادات میں اور ارکان میں جو سب سے اہم رکن اور جو سب سے اہم عبادت ہے وہ نماز ہے، اور پھر نماز کے لیے کچھ شرائط ہیں جن میں سب سے اعلیٰ اور اقویٰ شرط جو ہے وہ طہارت ہے، اور چونکہ آپ کو معلوم ہے شرط مشروط سے پہلے ہوتی ہے، مقدم ہوتی ہے، اسی لیے فقہا اور اصحاب سنن جنہوں نے سنن کی کتابیں لکھی ہیں اپنی کتب کا آغاز کتاب الطہارت سے کرتے ہیں، وہ اپنی کتابوں کو کتاب الطہارت سے شروع کرتے ہیں۔ یہاں پہ مصنف نے کتاب الطہارت ذکر کیا ہے، کتاب کی اصطلاح استعمال کی ہے، کتاب الطہارہ، تو ایک ہوتا ہے کتاب، ایک ہوتا ہے باب، اور ایک ہوتی ہے فصل۔ بعض علماء نے فرمایا ہے کہ اگر مسائل کا اعتبار بجنسہا کیا جائے، یعنی جن سے مسائل کو جمع کر کے بیان کرنا مقصود ہو، تو اس کو کتاب سے تعبیر کر دیا جاتا ہے، کیونکہ کتاب کے لغوی معنی بھی جمع کرنے کے آتے ہیں، تو لہٰذا طہارت کے جن سے طہارت کے مسائل اگر مقصود ہیں بیان کرنا، تو اب طہارت کے ساتھ کتاب کی اصطلاح استعمال ہوگی کتاب الطہارہ، کیونکہ جن سے طہارت کے مسائل کو جمع کر کے بیان کرنا مقصود ہے۔ اور اگر مسائل کا اعتبار بنوعیہ کیا جائے، یعنی صرف ایک نوع، ایک قسم کے مسائل کا ذکر کرنا مقصود ہو، تو اس کو باب سے تعبیر کیا جاتا ہے، جیسے مصنف نے کتاب الطہارہ کے بعد باب المیاہ ذکر کیا ہے، یعنی پانی کے مسائل کے باب، پانی کے مسائل کا باب، تو اب یہاں پہ صرف پانی کے مسائل، صرف ایک قسم کے مسائل کا ذکر کرنا مقصود تھا، تو انہوں نے کتاب کے بعد پہلے چونکہ جن سے طہارت کے مسائل تھے اس میں پانی کے بھی آ رہے ہیں، دیگر بھی آ رہے ہیں، تو کتاب کی اصطلاح استعمال کی۔ اس کے بعد جب صرف پانی کے مسائل کے احادیث کا ذکر کرنا چاہا تو باب کی اصطلاح استعمال کی، اور اسی طرح ایک تیسری اصطلاح ہے فصل، بعض جزیات کو ماقبل سے ممتاز کر کے الگ کر کے بیان کرنا مقصود ہو تو اس کو فصل سے تعبیر کر دیا جاتا ہے، چونکہ وہ ماقبل سے مفصول اور جدا ہوتے ہیں، اسی وجہ سے ان کو الفصل الاول، الفصل الثانی، الفصل الثالث، اس میں الفصل الاول پہلے والے مسائل سے الگ ہے، الفصل الثانی دوسری جو فصل ہے یہ پہلی فصل سے الگ ہے، تو اب یہاں پہ ان مسائل کو ایک دوسرے سے الگ کرنا مقصود ہے، تو اس وجہ سے فصل کی اصطلاح استعمال ہوتی ہے۔ طہارت کے لغوی شرعی معنی کیا ہے؟ طہارت مصدر ہے، طہارہ یطہر، نصرہ سے یا کرمہ سے، باب نصرہ یا باب کرمہ سے، اس کے لغوی معنی ہے النظافۃ والتنزہ من الاقذار والادناس، گندگی اور میل کچیل سے پاک صاف ہونا۔
شرعی معنی ہے طہارت کے ازالہ حدث یا خبث کے لیے قاعدہ شرعیہ کے مطابق احد المطہرین، پانی یا مٹی کو استعمال کرنا. احد المطہرین، مطہر چیز جو ہے، پاک کرنے والی چیزیں جو ہے شرعی طور پر وہ دو ہے، پانی اور مٹی. ان سے نجاست کا ازالہ ہو سکتا ہے، چاہے وہ ازالہ حدث ہو یا ازالہ خبث ہو. تو حدث یا خبث کو زائل کرنے کے لیے شرعی قاعدے کے مطابق پانی یا مٹی میں سے کسی چیز کو استعمال کرنا یہ شرعی طہارت کہلاتا ہے. طہارت کی پھر دو قسمیں ہیں. ایک ہے ازالہ حدث یعنی نجاست حکمی، یعنی بظاہر کہیں نجاست نہیں لگی ہوئی، جسم کے ساتھ، کپڑے کے ساتھ کسی قسم کی نجاست نہیں لگی ہوئی، گندگی نہیں لگی ہوئی، لیکن حدث لاحق ہو گیا ہے، یعنی انسان بے وضو ہو گیا ہے، تو اس کو ازالہ حدث یعنی نجاست حکمی کو دور کرنا، اس کو ازالہ حدث کہا جاتا ہے. نمبر 2 ہے ازالہ خبث یعنی نجاست حقیقی، جسم پر کہیں پیشاب لگ گیا یا کوئی اور نجاست لگ گئی، کہیں کپڑے پر لگ گیا، اس کو زائل کرنا. نجاست حکمی کو زائل کرنا. نمبر 2 نجاست حقیقی کو زائل کرنا. تو یہ دو قسمیں اس کی بنیادی طور پر بنتی ہیں طہارت کی. پھر اس کے بعد جو پہلی قسم ہے ازالہ حدث، اس کی دو قسمیں ہیں. نمبر 1 عن الحدث الاصغر، چھوٹے حدث سے طہارت حاصل کرنا، یعنی وضو کرنا، جس کو وضو کہتے ہیں. وضو جو ہے چھوٹا حدث ہے. عن الحدث الاصغر، اصغر چھوٹا حدث ہے، یعنی بے وضو ہو گیا کوئی شخص تو یہ اس کو چھوٹا حدث لاحق ہے. اب جب وہ وضو کرے گا تو یہ چھوٹے حدث سے ازالہ حدث کرے گا، جو چھوٹا حدث اس کو لاحق ہوا اس کو دور کرے گا وضو کے ذریعے سے. نمبر 2 عن الحدث الاکبر، جس کو غسل بھی کہا جاتا ہے، یعنی حدث اکبر لاحق ہو جائے تو اس سے طہارت حاصل کرنا یا حدث اکبر کا زائل کرنا یہ غسل سے ممکن ہے، تو لہٰذا اس کو غسل کہا جاتا ہے. تو ازالہ حدث کی دو قسمیں، حدث اصغر اور حدث اکبر. اگر حدث اصغر لاحق ہو گیا تو وضو کے ذریعے سے اس کا ازالہ ہوگا، اگر حدث اکبر لاحق ہو گیا تو غسل کے ذریعے اس کا جو ہے وہ ازالہ ہوگا. یہاں پر مطلق اور جنس طہارت کے مسائل مراد ہیں، اس لیے مصنف کا مقصود دونوں کو ذکر کرنا ہے. مطلق طہارت کے مسائل بھی ذکر کریں گے اور جنس طہارت، یعنی طہارت جس چیز سے بھی حاصل کرنی ہے، طہارت حاصل کرنی ہے، چاہے وہ کسی قسم کے بھی مسائل ہوں، کسی قسم کی بھی کا حدث لاحق ہو، حدث اصغر لاحق ہو یا حدث اکبر لاحق ہو، تو جنس طہارت مقصود ہے. اس لیے مصنف نے یہاں پر جنس طہارت اور مطلق جو ہے نا طہارت کے مسائل کا بیان کیا ہے. آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم نے باب کا مقصد پڑھا ہے کہ طہارت کا سے ہی مصنف نے کیوں شروع کیا ہے، اس کی وجہ پڑھی ہے، اور پھر ہم نے یہ پڑھا اس کے ساتھ کہ دیگر فقہا جو ہے اپنی کتابوں کو طہارت کے باب سے کیوں شروع کرتے ہیں، فقہی مسائل کی کتابوں کو، اس کی وجہ بھی ہم نے پڑھی. اور اس کے بعد ہم نے کتاب، فصل اور باب کی اصطلاح پڑھی ہے کہ کتاب کے تحت کس طرح کے مسائل کا ذکر ہوتا ہے، اور اگر باب کا ذکر ہو تو اس کے تحت کس طرح کے مسائل کا ذکر ہوتا ہے، اور اگر فصل کی اصطلاح استعمال کی جائے تو اس کے تحت کس طرح کے مسائل کا ذکر ہوتا ہے. اور اس کے بعد ہم نے طہارت کے لغوی شرعی معنی پڑھے ہیں کہ طہارت کا لغوی معنی کیا ہے اور شرعی معنی کیا ہے. اور اس کے بعد ہم نے طہارت کی اقسام پڑھی ہیں کہ طہارت کی بنیادی طور پر دو قسمیں ہیں، ازالہ حدث، ازالہ خبث، نجاست حکمی کو زائل کرنا، نجاست حقیقی کو زائل کرنا. پھر اس کے بعد ازالہ حدث جو ہے نجاست حکمی کو زائل کرنا، اس کی دو قسمیں ہیں، عن الحدث الاصغر عن الحدث الاکبر، یعنی وضو کرنا اور غسل کرنا. آخر میں آپ سے دو سوال ہیں. پہلا سوال یہ ہے کہ فصل کی اصطلاح کہاں استعمال ہوتی ہے، اس کا جواب آپ نے کمنٹ باکس میں دینا ہے. نمبر 2 طہارت کے لغوی معنی کیا ہے، اس کا جواب بھی آپ نے کمنٹ باکس میں دینا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.